بہترین خطاب حضرت علامہ مفتی محمد کاشف سعیدی صاحب کا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ بارہا مجھے سنتے رہتے ہیں مسجد میں آپ کی محبتوں کو سلام۔ ایک امام کو اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ سنا جائے بہت بڑی بات ہے۔ جس کو ہر جمعہ سنتے ہو اور اس کو محفل میں بھی سن لیں تو یہ دل پر پتھر رکھنے والی بات ہوتی ہے کہ ہاں ہر جمعہ تو سنتے ہی ہیں، آج محفل میں بھی سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، آمین۔ آواز بڑا متاثر ہے، بس تھوڑی ہی دیر انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی ضروری پہلوؤں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں پروردگار عالم ہمارے اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز ڈاکٹر راحت اندوری کا ایک شعر، اور اس شعر ہی کو سب کچھ سمجھیے گا اور آپ اس کے جتنے پہلو چاہیں نکال سکتے ہیں۔ بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا، اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے۔ بہت اچھا شعر ہے، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے اس کی تشریح کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کہا تھا کہ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے، جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہو تو یہی تقریر ہے، یہی سمجھانے کا مقصد ہے۔ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے، جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی پھل کا ٹھیلا لے کر اگر بازار میں پھل سجائے ہوئے ہیں، دکھائی دے رہا ہے ہر شخص کو، تو کوئی بھی قریب آ کر آپ سے اس کی قیمت پوچھ سکتا ہے، آپ اس سے کچھ کہہ نہیں سکتے، اگرچہ بیچ نہ رہے ہو، اگرچہ آپ اسے فروخت نہ کر رہے ہو، بیچ نہ رہے ہو، لیکن سجا ہوا سیب آدمی دیکھے گا تو اسے لگے گا جیسے بیچنے کے لیے رکھا گیا ہے، تو وہ قیمت پوچھے گا، اگرچہ وہ آپ کا خریدا ہوا ہے لیکن آپ اس سے منع نہیں کر سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے گھر کی عورتیں کھلے میں سجی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ہمارے گھر کی بہنیں آج بے پردہ قوم میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، آج ہماری گھر کی عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اگر پردہ پہن بھی لیا ہے مفتی صاحب تو کیسا پردہ، پردہ کہتے کسے ہیں؟ بھائی آصف کہنا صحیح ہے، واپس لے جاؤ، بعد میں کہنا صحیح ہے، بعد میں سب چائے پینے کے لیے بیٹھے رہے ہیں، اسی میں پی جائیں گے سب، اپنا تقریب میرا بھی ذہن منتشر ہوگا۔ آصف بھائی بعد میں آنا، بعد میں، ابھی تو پوری رات پڑی ہے آپ کو پلانے کے لیے۔ آصف بھائی لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ذہن و فکر پراگندہ ہو جائے، چائے کی طرف توجہ ہو اور جو بات کہی جائے ختم ہو جائے، اور مقصد صرف بات کو آپ کے ذہن تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ چائے کے ساتھ پی گئے تو سب ختم۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے گھر کی عورت، مسلمانوں کے گھر کی عورتیں، بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، ایسا کون سا ریزن ہے جو آج بچیوں کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر رہا ہے، ایسی کون سی وجہ ہے
جس کی وجہ سے آج ایک بچی گھر سے بھاگنے والی غیر مسلم کے ساتھ وہ یہ تک نہیں دیکھتی کہ جس ماں نے مجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا، آج میرے بھاگنے سے اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، آج میرے چلے جانے سے اس کی آنکھوں نے کتنے آنسو بہائے ہوں گے، آج میرے بھاگ جانے سے آج اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، وہ یہ تک نہیں سوچتی۔ آج بھاگنے والی بچی یہ تک نہیں دیکھتی کہ جس باپ نے مجھے بچپن میں کاندھے پر بٹھا کر دنیا کو گھمایا تھا، جس باپ نے مجھے سہارے سے چلنا سکھایا تھا، آج اسی باپ کے کندھوں کو جھکا کر، آج اسی باپ کو قوم کے سامنے شرمسار کر کے، آج اسی باپ کو پورے معاشرے کے سامنے بدنام کر کے آج میں کسی غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہوں، یہ تک کوئی فکر نہیں، وہ یہ تک نہیں سوچتی کہ میرے گھر میں بھائی بھی موجود ہیں جنہوں نے میری ہر خوشی کا خیال رکھا ہے، وہ یہ تک نہیں سوچتی میرے گھر میں میرے بھائی موجود ہیں جنہوں نے پل پل مجھے سہارا دیا ہے، وہ یہ تک نہیں سوچتی کہ میرے بھائیوں نے میری ہر خوشی کا خیال رکھا۔ آج میں ان کی ساری محنتوں کو، آج میں ان کی ساری محبتوں کو اپنے قدموں کے نیچے رون کر جا رہی ہوں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ آج ہم بیٹھے ہیں اسی سبب کو ڈھونڈنے کے لیے، آج ہم جمع ہوئے ہیں اسی سبب کو دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ وجہ ہے کیا، آخر وہ سبب ہے کیا جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی بچیاں یہ تک نہیں دیکھتی ہیں کہ کس کے ساتھ جا رہی ہیں، آج ہماری بچیاں یہ تک نہیں دیکھتی ہیں کس کے ساتھ تعلق قائم کر رہی ہیں، آج ہماری بچیاں یہ تک نہیں دیکھتی ہیں کہ آج ہم اپنی عزتوں کو کس کے ہاتھ نیلام کر رہے ہیں، کچھ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ آئیے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، پہلے سبب کی طرف چلتے ہیں، پہلی وجہ کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا ایاز صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ آپ کو بتایا کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بڑی اچھی روشنی ڈالی، حدیث کی روشنی میں بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی، آپ کے ذہنوں تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ بتایا کہ جب تک یہ عورتیں ننگی پھرتی رہیں گی، جب تک یہ عورتیں، آپ کو لگتا ہوگا کہ ننگی کہاں پھرتی، لباس تو پہنی ہوتی ہیں، غلط۔ اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے کہا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب عورتیں ننگی پھرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس وقت صحابہ کو تعجب ہوا تھا، یا رسول اللہ کیا عورتیں بے لباس ہوں گی؟ کیا عورتیں بغیر لباس کے گھومیں گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا نہیں، بغیر لباس کے نہیں گھومیں گی، بغیر لباس کے نہیں پھریں گی، بغیر لباس کی جاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ پھر ننگی کیسی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس دور میں بڑا اچھا لباس پہنے گی، عمدہ ہوگا، قیمتی ہوگا، لیکن وہ لباس ایسا ہوگا کہ اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی وہ عورتیں ننگی دکھائی دیں گی۔ آج میرے نبی نے 1400 برس پہلے کہا تھا، آج تم اپنے فنکشنوں کا جائزہ لے لو، آج اپنی شادیوں کو دیکھ لو، آج اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ لو، آج ہماری بہنوں کو بازار جاتے ہوئے دیکھ لو، اگرچہ لباس ان کے جسم پر ہوتا ہے لیکن ایسا لباس کہ اس کے پہننے کے بعد بھی وہ ننگی نظر آتی ہے۔ یہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے کہا۔ آج لباس پہننے کے بعد بھی ہمارے گھر کی عورتیں ننگی دکھائی دیتی ہیں۔ تو پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک صحابیہ نبی کی بارگاہ میں حاضر، ایک صحابیہ ہے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کیا چاہتی ہو؟ مالک الکونین ہے، یہ نہیں کہا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ چاہتی ہوں کہ یہ میرا جو بیماری کا سلسلہ ہے، مرگی کا جو دورہ مجھے پڑتا ہے، میں چاہتی ہوں یہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، سنو پاور دیکھو مصطفیٰ کی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے سنو
اگر تم اس بیماری سے نجات حاصل نہ کرنا چاہو، اس کے لیے دعا نہ کرانا چاہو، تو میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی نے ارشاد فرمایا اسی بیماری میں رہو، اسی بیماری میں رہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی اگر تم اس بیماری پر راضی ہو گئی تو پروردگار عالم اس کے صدقے میں تمہیں جنت عطا فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا بیماری کے لیے دعا نہ کراؤ، جیسی چل رہی ہے چلنے دو، تو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب صحابیہ تھی، دنیا کی بیماری تھی اور آخرت کی جنت مل رہی تھی، ہم جیسے نہ جانے کیا چنتے، لیکن وہ اللہ کے نبی کا دیدار کی ہوئی عورت تھی۔ کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں کہ ہمیشہ میں اسی بیماری میں رہوں، آپ نے ضمانت دی ہے جنت کی تو میں اس بیماری پر جنت کو ترجیح دیتی ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں ایک چیز چاہتی ہوں، میں ایک عریضہ پیش کر رہی ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے، جب اس بیماری کی وجہ سے مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں اپنی ساری سدھ بدھ کھو دیتی ہوں، مجھے یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں کس عالم میں ہوں، اور اس بیماری کے عالم میں، اس دورے کے عالم میں میرا صدر کھلنا۔ کرسی آگے 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 غور کیجئے اس جملے پر۔ کہا یا رسول اللہ بیماری پر راضی ہوں، بیماری کی دعا نہ کریں آپ، بیماری دور ہونے کی دعا نہ کریں، میں راضی ہوں، لیکن بیماری کی وجہ سے جو صدر کھلتا ہے میں یہ چاہتی ہوں یا رسول اللہ وہ میرا صدر نہ کھلا کرے، آپ اس کی ضمانت دیں کہ میرا صدر نہ کھلا کرے۔ اللہ کے حبیب سے جب یہ عریضہ پیش کیا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ عورت جو نبی کے سامنے حاضر ہے اپنی بیماری کو نہیں دیکھتی، اپنی حالت کو نہیں دیکھتی، اگر اسے کسی چیز کی فکر ہے تو اپنے پردے کی فکر ہے، اگر کسی چیز کا خیال ہے تو اپنے صدر کے کھلنے کا خیال ہے، اگر کسی چیز کا خیال ہے تو اپنے جسم کے دوسروں کے سامنے ظاہر ہونے کا خیال ہے۔ کہ یا رسول اللہ میں یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جب بھی مجھے دورہ پڑے میرا صدر نہ کھلا کرے، لیکن آج ہمارے گھر کی عورتیں کہیں بھی جاتی ہو، فنکشنوں میں جاتی ہو، شادی ہال میں جاتی ہو، میرج ہال میں جاتی ہو، ان کا صدر کھلا ہو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی وہ صحابیہ یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں کتنی بھی تکلیف ہو میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میرا صدر دوسرے کے سامنے کھل جائے میں اسے برداشت نہیں کروں۔ ہمارے گھر کی عورتیں برداشت کر سکتی ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں دوسروں کے سامنے ننگا ہونا برداشت کر سکتی ہیں، لیکن فیشن میں کوئی کمی نہ ہو جائے، فیشن میں کوئی کمی ہو گئی تو برداشت نہیں۔ کیسا کیسا لباس ہے ذرا سوچئے گا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے گا، وہ باپ جس کی بیٹی میرج ہال جاتی ہے پیچھے سے پھٹا ہوا لباس، وہ باپ جس کی بیٹی میرج ہال جاتی ہے یہاں سے کھلا ہوا لباس، وہ باپ جس کی بیٹی جاتی ہے پیٹ سے پورا کھلا ہوا لباس، وہ بھائی جس کی بہن میرج ہال جاتی ہے نہ جانے کہاں کہاں سے کھلا ہوا لباس پہن کر جاتی ہے، اور لباس اگر پہن بھی لیا ہے تو اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے کہ جس سے جسم کی ساری رنگت دکھائی دیتی ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے کہو، اب اگر ایسے صورت میں، اب ایسی حالت میں تمہاری بیٹی نکلے گی، اب اگر ایسی حالت میں تمہاری بہن گھر سے نکلے گی، اگر ایسی حالت میں تمہاری بیویاں گھر سے نکلے گی کہ لباس تو لباس ہے، لباس ہونے کے باوجود بھی ننگی دکھائی دے گی، تو کون سا ایسا لڑکا ہے جس کی نگاہ اس کی طرف نہیں جائے گی؟ کون سا ایسا مرد ہے جس کی نگاہیں اس کی طرف اٹریکٹیو نہیں ہوگی، جس کا نفس نہیں بھڑکے گا؟ قسم خدا کی یہ اعلان تو ہے کہ لوگوں نگاہوں کی حفاظت کرو، لیکن کم سے کم اپنی بچیوں کی تو خیال رکھو، اپنی بچیوں کے لباس کا بھی تو خیال رکھو، اپنی بہنوں کے لباس کا بھی تو خیال رکھو۔ مرد کو اپنی نگاہوں کا خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کو اپنے پورے سچ کا خیال کیا اس باپ کو بالکل شرم نہیں کہ ننگا اپنی بچی کو بھیج رہا ہے؟ کیا اس بھائی کو بالکل شرم نہیں؟ غیرت کا سارا پانی مر گیا ہے، غیرت میں کیسا ڈوب گیا ہے کہ اسے اتنا تک نہیں پتا کہ اس کی بہن کس انداز میں نکل رہی ہے، اور انداز تو اللہ اللہ کیسا انداز، پھٹے ہوئے کپڑے، ہاتھ میں وہ لمبا والا موبائل، ملٹی میڈیا موبائل، کیا نہیں آتا ہے؟
کہتے ہم نعتیں سنتے ہیں، نعتیں ملٹی میڈیا موبائل کہتا ہوں کہ مت رکھا کرو تو کہتی ہیں نعتیں سنتے ہیں۔ نعتیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اس وقت، سب سے بڑا جھوٹ۔ ملٹی میڈیا نعتیں سننے کے لیے یہ ایک وہمی لگتا ہے، وہمی جواب، صرف اپنی طرف سے بنایا ہوا جواب اور کچھ نہیں۔ پوچھ کے دیکھیے کیوں رکھا ہے کہ تقریریں سن لیتے ہیں، نعتیں سن لیتے ہیں۔ اچھا ذرا یہ بتائیے جب یوٹیوب کھولا جاتا ہے تو کوئی ضروری ہے اوپر نعت نکل کے آئے؟ کوئی ضروری ہے کوئی عالم تقریر کرتا ہوا ہی دکھائی دے گا؟ نہ جانے کیسی کیسی تصویریں آتی ہیں، نہ جانے کون کون سی فلمیں دکھائی دیتی ہیں اوپر، اور لڑکی جوان ہو، لڑکا جوان ہو اور یوٹیوب کھول کر کوئی ننگی تصویر دکھائی دے دے، کوئی اتنا ہمت والا نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ، کوئی اتنا ہمت والا نہیں ہے کہ آگے بڑھا کر نعتوں کو سرچ کرنے لگے۔ جب ایک کھلی ہوئی دعوت دی جاتی ہے، جب شیطان کا جال بچھایا جاتا ہے، شیطان اپنا جال اور ننگی تصویروں کی شکل میں بھیجتا ہے، تو بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے زہد و تقویٰ والے ان کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ یہ تو پھر عورت ہے جس کی شہوت کا یہ اندازہ ہے کہ انسان اگر شہوت اس کے اندر ہے تو 10% عورت کے اندر شہوت ہے 90%، جبکہ 10% والا ان ننگی تصویروں کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ 90% والی کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ یہ بے وقوفانہ جواب ہے کہ نعتیں سنتے ہیں، کہ تقریریں سنتے ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ آپ دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں یہ جواب دے کر۔ لہذا غیرت مند باپوں سے گزارش ہے، غیرت مند بھائیوں سے گزارش ہے، پاور دی ہے اللہ نے، حاکم بنایا ہے گھر کا مردوں کو۔ یہ نہ سوچو کہ آگے کیا ہوگا، اگر آج گھر کا ماحول نہیں سدھارا تو آگے تباہیاں تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، آگے آنے والا طوفان تمہاری چوکھٹوں پر کھڑا ہے، آگے آنے والا سیلاب تمہیں بہا لے جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر آج نہیں سمجھو گے تو وہی ہوگا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ پردہ کرائیے اپنی گھر کی عورتوں کو۔ دوسرا ریزن، ایک ریزن سنیے، غالباً ازہری مسجد کے سامنے بھی میں نے یہ بیان کیا تھا، اور اس پر میں چاہتا ہوں زیادہ توجہ دی جائے۔ پردے کے تعلق سے علامہ ایاز صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، مفتی کاشف صاحب سعیدی وہ بھی انشاءاللہ اچھے نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک ریزن سنیے اور بڑے غور سے سنیے گا۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں ایک چیز کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اجازت کس چیز کی چاہتا ہے اس پر غور کریں۔ صحابہ جمع ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور وہ کھڑا ہو کر نبی سے ایک چیز کی اجازت مانگ رہا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ آج اگر تم اس چیز کی مجھ سے اجازت مانگو تو تمہیں بھی شرم محسوس ہوگی کہ امام صاحب سے اس چیز کی اجازت، کوئی مفتی کاشف صاحب سے اجازت مانگنے چلا جائے شرم سے آنکھیں جھک جائیں گی، پوچھنے والے کی اجازت لینے والے کی۔ لیکن اس کی جرت دیکھو، نبی سے اجازت مانگ رہا ہے کس چیز کی؟ کہا یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے۔ کہا کہ زنا کی اجازت کس سے؟ نبی سے۔ آج کوئی اپنے امام سے نہیں مانگ سکتا، وہ نبیوں کے امام سے اجازت مانگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دو۔ زنا کیا ہے؟ جانتے ہیں زنا؟ زنا سب سمجھتے ہوں گے، غیر شادی شدہ لوگوں کا آدمی عورت کے ملاپ کو آسان لفظوں میں اسے زنا کہتے ہیں۔ جب تک شادی نہ ہو اس تعلق کو زنا کہا جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ سب سمجھتے ہیں۔ اور وہ اسی چیز کی اجازت نبیوں کے امام سے مانگ رہا ہے۔
یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے۔ صحابہ کرام نے سنا، تلواریں نیام سے باہر، سر اتارنے کے لیے تیار کہ بدبخت ایسا ہے کہ نبیوں کے امام سے زنا کی اجازت چاہتا ہے۔ آج کا دور دیکھیں، نبی نے کہا تھا، مفتی صاحب، نبی نے کہا تھا نکاح کو آسان کر دو تاکہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ نبی نے کہا تھا نکاح کو آسان کر دو تاکہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن کم نصیبی اس قوم کی، بدبختی اس قوم کی کہ دیکھیں آپ، نبی نے کہا نکاح کو آسان کر دو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ دور کتنا بدل چکا ہے کہ آج نکاح کرنا کٹھن ہے اور زنا کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھا کر تائید کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ سن رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں بھی آنا چاہیے اور آپ کو جاگتے بھی رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ کو ایک بہترین بیان بھی سماعت کرنا ہے۔ نبی نے کہا تھا نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ نکاح کو کٹھن کر دیا۔ آج اگر کوئی غریب آدمی اپنی بیٹی کو ودا کرنا چاہے، اس کا نکاح کرنا چاہے، تو اس کے کندھے جھکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کیوں؟ آج اگر کسی کے یہاں رشتہ بھیجا جائے، اچھے فرنیچر کی گزارش ہے، اچھی بائک کی گزارش ہے، آج مانگ ہو رہی ہے، کہیں کار کی مانگ ہو رہی ہے، کہیں اے سی کی مانگ ہو رہی ہے، نہ جانے کتنی خرافاتیں ہیں، کبھی چھنٹوں کی مانگ ہے، کبھی منگنی سگائی کی مانگ ہے۔ ارے غریب آدمی، رکشہ چلانے والا، یہ تمہاری مانگیں کیسے پوری کرے گا؟ کبھی یہ لڑکی جو غریب کی لڑکی ہے ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہوتی ہے جو صرف اس کے گھر والوں کو نہیں، پوری قوم کو شرمسار کرتا ہوا۔ اس کے قدم اٹھانے سے پوری قوم شرمسار ہوتی ہے۔ یہ غلطی کس کی ہے؟ تمہاری۔ یہ غلطی کس کی ہے؟ ہماری۔ ہم نے مانگنا شروع کیا، ہم نے مانگنا شروع کیا۔ ٹھیک میں ایک غریب آدمی جو دروازے پہ جاتا ہے، کٹورا لیتا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ مانگ لیتا ہے، دے دیا جاتا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس مانگنے والے سے جو سوٹ بوٹ پہن کر بھی آتا ہے تب بھی بھیک مانگتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ سگائی میں 3 لاکھ روپے چاہیے اور سگائی کرنے کے بعد چھنٹے الگ سے، اس میں بھی پیسہ چاہیے۔ اب آج کل لوگوں کا سادہ بائک سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، بلٹ پر بڑی نظر ہے۔ سادہ بائک سے کوئی مان ہی نہیں رہا ہے۔ کسی سے بھی پوچھئے کہ بلٹ چاہیے، 2-2.5 لاکھ روپے کی بلٹ آپ کو ایک غریب آدمی کیسے دے گا؟ سوچئے تو، آپ نے اس کی بیٹی کو اس کے لیے بوجھ بنا دیا ہے۔ آپ نے اس کی بیٹی کو نہ جانے ایسا بوجھ بنا دیا ہے کہ وہ جینا بھی چاہے صحیح انداز میں تو وہ بوڑھا باپ جی بھی نہیں سکتا۔ آپ اسے دن میں ہنستا ہوا ضرور دیکھتے ہوں گے، لیکن تنہائی میں جب وہ اپنے بستر پر جاتا ہوگا تو آنکھیں روتی ہوں گی۔ اے پروردگار عالم، تو نے بیٹیوں کا ساتھ دیا ہے، اے مولا تو نے بیٹیوں سے نوازا ہے، یہ تیری رحمت بن کر آئی ہے، لیکن اس قوم نے اسی رحمت کو زحمت بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آج مانگنے والے سوٹ بوٹ پہن کر آتے ہیں اور ایسے انٹرنیشنل طریقے سے بھیک مانگتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی بھکاری نہ ہو۔ اگر آج قوم نے اپنی یہ حالت نہ بدلی اور کسی غریب کے یہاں اپنا رشتہ بھیج کر اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجا تو وہ دن دور نہیں۔ آج 4 عورتیں گئی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، کل یہ پورا معاشرہ ان کے ساتھ بھاگتا ہوا۔ سمجھ لو، سمجھنے کا وقت ہے، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھیک مانگنا ختم کر دو۔ اگر بھیک مانگنا ختم نہیں ہوا تو یہ لڑکیاں صرف ابھی چند بھاگی ہیں جن کی تعداد ابھی انگلی پر گنی جا سکتی ہے، وہ دور بھی آنے والا ہے جن کی تعداد آپ گن بھی نہیں سکتے۔ سوچئے گا، سمجھئے گا، غور کیجئے گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی تو آپ کے دل کی دنیا بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ کھڑا ہوا تھا وہ شخص، کہتا ہے یا رسول اللہ زنا کی اجازت چاہیے۔ صحابہ کرام نے تلوار نکال لی، تلواریں نکلی، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا نیام میں کر لو تلواریں۔ جب اس نے اجازت ہم سے چاہی ہے تو جواب بھی ہم دیں گے۔
ہم سے اجازت مانگی ہے نا زنا کی تو بات بھی ہم کریں گے. اللہ کے حبیب نے بڑی نرمی سے اللہ اللہ نبی کے کلام نبی کی بات کرنے کا انداز یہ تھا کہ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں جب وہ لبھائے مبارک کھلتے تھے کتنا اچھا انداز تھا. پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ تھا میرے نبی کا انداز. میرے نبی نے ارشاد فرمایا زنا کی اجازت چاہتے ہو؟ کہا ہاں حضور زنا کی اجازت چاہتا ہوں. کچھ ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے یہ تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں مجھے پسند نہیں. کہا کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرنے لگے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا نہیں. کہا کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرنے لگے تو اس بات کو پسند کرو گے؟ کہا نہیں. تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جب تم اپنی ماں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے، اپنی بیٹی کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے، اپنی بہن کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے، اپنی بیوی کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے، تو جس عورت سے زنا کرنے کی تم اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. جب تمہیں اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرنا گوارا نہیں، زنا کروانا گوارا نہیں، تو تم دوسروں کی بہنوں کو اس انداز میں کیوں دیکھتے ہو؟ ایک تو یہ حدیث ہوئی کہ اللہ کے حبیب نے کہا تم جب پسند نہیں کرتے اپنی ماں کے ساتھ تو تم کیوں دوسروں کو دیکھتے ہو. اشارت النص سے یہ بات پتہ چلی. یہ عبارت النص تھی. اشارت النص سے ایک بات پتہ چلتی ہے. نبی نے اشارے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ زنا یہ قرض ہوا کرتا ہے. آج تو کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو کل تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے گا. آج اگر تو کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا. آج تو کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بیٹی بھی زنا سے محفوظ نہیں رہے گی. اب اپنی توجہ کو ذرا سمیٹیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ نہ جانے کتنی وجہ ہے بچیوں کے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کی. کہیں ایک وجہ یہ بھی تو نہیں کہ تمہاری نظریں سلامت نہیں ہے. کہیں ایک وجہ یہ بھی تو نہیں کہ تمہاری نگاہیں بھی دوسروں کو اسی انداز میں دیکھتی ہیں. کہیں یہ تو نہیں کہ تم نے بھی کسی کی ماں کو نہ جانے اس انداز میں دیکھا ہو. کہیں ایسا تو نہیں تم نے بھی کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا ہو. کہیں ایسا تو نہیں تم نے بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہو. کہیں ایسا تو نہیں تم نے بھی کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہو. اگر ایسا کیا ہے تو زنا ایک ایسا قرض ہے کہ دنیا میں چکانا پڑتا ہے. آج تم کسی آپ کے ساتھ کرو گے کل کے تمہارے گھر کی بچیوں کے ساتھ ضرور کیا. کہیں ایسا تو نہیں وہ کمی ہمارے اندر بھی ہے. کہیں ایسا تو نہیں وہ کمی ہمارے اندر بھی ہے. ہماری بہنیں ہماری عیاشیوں کا شکار ہو رہی ہیں. ہماری بہنیں ہماری بدنگاہی کی وجہ سے غیروں کا شکار ہو رہی ہیں. اب یہ زنا تو ایک قرض ہے. چاہے مسلم کے ذریعے لے لیا جائے، قرض تو کسی کے ذریعے ادا ہو سکتا ہے. چاہے کوئی مسلم آ کر اس کے ساتھ زنا کر جائے یا کوئی غیر مسلم کر جائے تو آپ اس کا کوئی صحیح ریزن کوئی بتا سکتے ہیں. اگر آپ نے زنا کیا ہے کسی کے ساتھ تو یہ آپ کے کسی گھر کی عورت کے ساتھ اس کا قرض وصول کیا جائے گا. اگر واقعی تم یہاں اس لیے بیٹھے ہو کہ تمہاری بہنوں کی حفاظت ہو، اگر اس لیے بیٹھے ہو تمہاری بیویوں کی حفاظت ہو، اگر آج اس لیے جمع ہوئے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کی حفاظت ہو، تو قسم خدا کی اس محفل سے جب اٹھو تو یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج سے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے تو میرا نبی میرے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ عہد کر کے اٹھنا کہ آج سے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ میرا نبی ہمارے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا. آج آپ نے، یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آج آپ اپنی نگاہوں سے دوسری عورتوں کو محفوظ رکھیے تو اللہ کے حبیب آپ کے گھر کی عورتوں کی ضمانت لیتے ہوئے نظر آئے. حدیث ہی کا مفہوم ہے، جذبات نہیں ہے. تو کہہ دیا کہ جذبات میں کہہ دیا کہ آج اس سے بچ جائے گی تو آپ کے گھر کی عورتیں. یہ سچ ہے
کہ اگر آپ اپنے آپ کو بدکاری سے بچائیں گے، آپ اپنے آپ کو زناکاری سے بچائیں گے، آپ اپنے آپ کو اس عیاشی مکاری سے بچائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کے گھر کی بچیوں کی حفاظت کرتا ہوا عہد کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، کون کون اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا؟ وعدہ بالکل سچا ہونا چاہیے، وعدہ خلافی بھی منع ہے، سمجھیں؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کر کے اٹھیں گے اس محفل سے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے سب لوگ، بلا کسی تفریق سب لوگ ہاتھ اٹھائیں اور عہد کریں انشاءاللہ آج سے ہم لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، آج سے ہم لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، آج سے ہم لوگ بدکاریوں عیاشیوں سے دور رہیں گے، اور اگر واقعی دل سے یہ عہد کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے گھر کی بچیاں جو آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی حفاظت کرتا ہوا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اور میں اپنی ان بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں دو چار جملے کہ تم کس لالچ میں ان کے ساتھ جا رہی ہو، تم کس محبت میں ان کے ساتھ جا رہی ہو، تم کو کس چیز نے اس چیز پر ابھارا ہے کہ تم ان کے ساتھ جا رہی ہو۔ آج ابھی غالباً اصلاحی معاشرہ پر ایک پوسٹ ڈالی گئی تھی، سب کو یاد ہوگا، ایک غیر مسلم اس نے ایک پوسٹ ڈالی، پوسٹ کیا تھی مفتی صاحب؟ سنیں اس کے جملے، وہ غیر مسلم پوسٹ ڈالتا ہے بنا کر، اس میں جملے یہ تھے کہ میں ساری مسلم لڑکیوں سے یہ نویدن کرتا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہندوؤں کے ساتھ شادی کریں، یہ ایک جملہ۔ اب اس کا ریزن بتایا اس نے، ریزن اس نے کہا وجہ اس کی کہ مسلمان تمہیں آزادی نہیں دیتا، تمہیں پردے کی قید میں رکھتا ہے، ہم تمہیں پردے سے آزادی دیں گے۔ کہ مسلمان تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہے، ان 3 طلاقوں سے تم ہمارے یہاں محفوظ رہو گی، 7 جنموں کا تمہارے ساتھ ہمارا ساتھ ہو جائے گا۔ کہ یہ جو آزادی مسلمانوں نے تمہاری چھین رکھی ہے، ہم تمہاری اس آزادی کو واپس کریں گے۔ ان پوسٹوں کا اثر ہوتا ہے ہماری بچیوں پر، جو سوشل میڈیا پر ہیں، رہنا نہیں چاہیے۔ ابھی مولانا ایاز صاحب نے بتایا کہ یہ موبائل ایٹم بم کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ابھی بظاہر یہ موبائل لگتا ہے، لیکن جب یہ پھٹتا ہے تو آواز تو نہیں ہوتی، لیکن چوراہوں پر عزتیں ضرور نیلام ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس بم کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے پھٹنے پر آواز نہیں آتی ہے، لیکن عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، عزتیں آبروئیں چوراہوں پر تار تار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ باپ کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے یہ موبائل، ماں کو پھانسی لگانے پر مجبور کر دیتا ہے یہ موبائل، بھائیوں کو ڈوب مرنے کے لیے ابھارنے کے لیے کافی ہے یہ موبائل۔ اس کی آواز ویسے نہیں ہوتی، لیکن جب یہ پھٹتا ہے تو ساری عزتیں تار تار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو کہا آزادی نہیں ہے تمہارے پاس، اس غیر مسلم نے کہا آزادی نہیں ہے۔ اب میں اپنی بہنوں سے 2-4 جملے کہہ دوں، کس آزادی کی بات کر رہا ہے یہ؟ اگر آپ کو تاریخ معلوم نہیں تو سن لو چند جملوں میں۔ تم وہ تھی کہ اگر میرے نبی کے آنے سے پہلے تمہاری اوقات یہ تھی کہ اگر تم سے کوئی شادی کرتا اور اس کا ندھن ہو جاتا، مر جاتا، تو تمہیں اسی کے ساتھ چتا میں جلایا جاتا تھا۔ یہ حقیقت ہے، تاریخ ہے، پڑھ کے دیکھ لو۔ کس آزادی کی بات کرتی ہو؟ تمہاری آزادی کس بات کی؟ جب وہ مر جاتا تھا تو کسی کال کوٹری میں تمہیں بند کر دیا جاتا تھا، تمہیں سفید لباس کے علاوہ کسی دوسرے لباس کے پہننے کی اجازت تک نہ تھی، تم کسی دوسرے سے شادی تک نہ کر سکتی تھی۔ ایسی رسمیں تھی کہ تمہیں چتا کے ساتھ جلایا جاتا تھا اور تمہیں زناکاری کا اڈا سمجھا جاتا تھا، تمہیں عیاشی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اور ایک انگریز نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ عورت ایک زہریلے سانپ کی طرح ہوتی ہے،
जब तक ये फन न मारे इससे फायदा उठाते रहो, और जब ये फन मारना शुरू कर दे तो इसे छोड़ दो। ऐसी तो तुम्हारी औकात थी, लेकिन जब मेरा नबी आमिना की गोद में आया है और उस नबी ने जब इस्लाम का पैगाम सुनाया है तो उस नबी ने कहा था कि जिस घर में एक बच्ची पैदा हो और वो उसका अच्छा नाम रखे और उसकी तरबियत कर दे और उसका अच्छी तरीके से निकाह कर दे, और उसने अगर ऐसा कर लिया, अल्लाह के हबीब ने पहले कहा था तीन बच्चियां जिसके घर पैदा हो और वो उसका अच्छा नाम रखे, उनका अच्छा नाम रखने के बाद उनकी अच्छी परवरिश कर दे और उनका अच्छा निकाह कर दे, बेहतरीन तरीके से उन्हें विदा कर दे, तो कल क़यामत के दिन वो आदमी और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो दुनिया करीब होंगे। तुम आजादी कहाँ ढूंढ रही हो? आजादी कहाँ तलाश कर रही हो? आजादी दी है तो आमीना के लाल ने दी है, तुम्हारी अजमत बढ़ाई है तो आमीना के लाल ने बढ़ाई है। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, जिसकी 3 बच्चियां ना हो, 2 ही हो तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया 2 हो, अच्छी परवरिश करे, अच्छा नाम रखे, निकाह कर दे, वो भी जन्नत में मेरे इतने ही करीब होगा जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। सुभान अल्लाह। फिर सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, अगर एक ही हो तो? मेरे नबी का दरियाए रहमत जोश पर है, कहा अगर एक भी हो और अच्छी परवरिश करके अच्छा नाम रखे, उसका बेहतरीन तरीके से निकाह कर दे, तो वो भी और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने तो तुम्हें असली आजादी अता फरमाई है, तुम कहती हो आजादी। अरे वो नबी ऐसा है कि जिसके आने से पहले तुम्हारी कोई औकात न थी, वो नबी तो ऐसा है जिसकी आमद से पहले तुम्हारी कोई हैसियत न थी, लेकिन जब वो नबी आया तो उसने कौम के सामने ऐलान कर दिया कि आज कौम के सामने ऐलान कर दिया कि अगर औरत बीवी की शक्ल में हो तो वो औरत अपने शौहर की निजात का सबब बनती है, और अगर वो औरत बेटी की शक्ल में हो तो बेटी अपनी बाप की निजात का सबब बनती है, और अगर आगे चल के वो औरत माँ बन जाती है तो परवरदिगार आलम जन्नत को समेट कर उसके कदमों में डालता है। तुम्हारी औकात तो नबी ने बढ़ाई है, तुम्हारी औकात तो इस्लाम ने बढ़ाई है, तुम्हारी अज़मत तो इस्लाम ने बताई है। और यहाँ तक नहीं, अल्लाह के हबीब ने तो यहाँ तक कहा था कि मैंने अपनी कौम की बच्चियों की अजमत को खाने काबा के गिलाफ से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तुम्हारी तुम्हारी कद्र तो मेरे नबी ने बताई है, तुम्हारी कद्र नबी आजम ने बताई है, और तुम आजादी वहां ढूंढ रही हो। अरे ये तुम्हें आजादी क्या देंगे, ये तुम्हें नंगा करके कौम के सामने लाएंगे, तुम्हें अपने इश्क में बहलाकर, अपने इश्क में फंसाकर तुम्हें शादी का झांसा देंगे, शादी करके चंद दिन तुम्हारे साथ रहेंगे और उसके बाद तुम्हारा अंजाम वही कोठा होगा, तुम्हारा अंजाम वही चलती फिरती सड़कें होगी, तुम्हारा अंजाम वही सिर्फ चौपाटी होगी, तुम्हारा अंजाम यही सिर्फ भटकती हुई राहें होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर तुम वाकई अपनी हैसियत जानना चाहती हो तो नबी की बारगाह में आओ, जो तुम्हें इतना आजाद करता है कि जहन्नम से आजाद करके जन्नत में दाखिल फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैसियत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। इस्लाम अजीम अनवर साहब से अल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। मैं सोचता हूँ कि बातें हो भी चुकी हैं और उससे तो आप सुनते भी रहते हैं। एक बात अगर मैं ही बोलता रहूँ तो बाकी लोगों का क्या होगा। मुफ्ती साहब अभी चलिए 2-4 मिनट और सुन लीजिए। आपकी मोहब्बतों को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। मैं फिर एक बात कहता हूँ कि आज इमाम से तकरीर कौन सुनना चाहता है, ये आपकी मोहब्बतें हैं कि मुझसे सुनते हो, वरना आदमी ये सोचता है कि इमाम साहब हैं, हर जुमे तो चीखते ही रहते हैं, क्या ज़रूरत है कि जलसे में भी नहीं सुना जाए। लेकिन आपकी मोहब्बतें हैं कि आप इतने जज्बे के साथ, इतनी अकीदत के साथ सुनते हैं। मैं अपनी बच्चियों को एक और पैगाम दूँ कि तुम इतनी बाज़मत हो,
तुम इतनी बाइज्जत हो, तुम्हारा मकाम मेरे नबी ने काबे के खिलाफ से भी ऊंचा किया है, तुम इतनी बाज़मत हो। होना तो ये चाहिए था कि किसी मुसलमान के साथ तुम्हारा निकाह होता और तुम्हारे पेट से जो बच्चा पैदा होता वो गुलाम गौस बनकर पैदा होता, तुम्हारे पेट से जो बच्चा पैदा होता वो गुलाम ख्वाजा बनकर पैदा होता, तुम्हारे पेट से जो बच्चा पैदा होता वो गुलाम मदारे दो जहां बनकर पैदा होता, तुम्हारे पेट से जो बच्चा पैदा होता गुलाम शाहजी बनकर पैदा होता, तुम्हारे पेट से जो बच्चा पैदा होता गुलाम आला हजरत बनकर पैदा होता, तुम्हारे पेट से जो बच्चे पैदा होते गुलाम औलियाए किराम बनकर पैदा होते। लेकिन आज तुमने अपने नफ्स को, तुमने अपनी जात को गैर मुस्लिमों के हवाले कर दिया। जहां बच्चा गुलाम गौस पैदा होना था, आज तुम उन बच्चों को उनका नुक्फा बना रही हो जो कोई और नहीं, सिर्फ आरएसएस के गुंडे हैं जो तुम्हारी इज्जतों के साथ खिलवाड़, तुम्हारी इज्जतों को नीलाम करना चाहते हैं, कोई और नहीं, गुंडे हैं कि तुम्हारी इज्जतों को तार करना चाहते हैं, तुम्हारी इज्जतों को नीलाम करना चाहते हैं। तुम तो इतनी बाज़मत थी कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने तुम्हारी इज्जतों को, अज़मतों को बढ़ा दिया था, लेकिन तुमने अपनी कद्र नहीं समझी। तुम अपने आप को घरों पर रोक रखो। मैं फिर कहूंगा, कई बार मैंने मस्जिद में भी कहा, आखिर बच्चियों को इतना पढ़ाने की जरूरत क्या है कि उन्हें इतनी आज़ादी दे दी गई, जैसे चाहे वहां जाए, जहां चाहे वहां जाए, जिस कॉलेज में चाहे चले जाए, जिस जहां ट्यूशन पढ़ना चाहे मर्जी से चली जाए। तुम्हें अपनी इज्जतों का कोई ख्याल नहीं। मैं तो उन बापों से कहूं या उन भाइयों से कहूं कि तुम्हें अपनी इज्जतों का ख्याल नहीं। अगर अपनी इज्जत का ख्याल होता तो बहन की शक्ल में जो तुम्हारी इज्जत घर में थी उसे घर में महफूज रखना चाहिए था। बेटियों की शक्ल में जो तुम्हारी इज्जत महफूज थी उसे अपने घर में महफूज रखना चाहिए था। तुम्हारी बीवियों की शक्ल में जो तुम्हारी इज्जत महफूज थी उसे अपने घर में महफूज रखना चाहिए था। लेकिन तुमने बेइजाजत भी अपने घर से निकलने के लिए ऐसी इजाजत दे दी है कि वो बेइजाजत निकलती है और जहां जाती है तुम्हारी इज्जतों को नीलाम करती हुई फिर रही है। कितने ऐसे केस पकड़े गए जहां गैर मुस्लिमों के साथ मुस्लिम लड़की भागती है। शेरनगर ही का ले लो, मैं क्यों और किसी पर तानाज़नी करूं, हालांकि बहली के हर मोहल्ले से जा रहे हैं, क्योंकि मैं इमाम यहाँ का हूँ तो यहाँ के एतबार से मुझे मेरी जिम्मेदारी यहाँ की ज़्यादा है, इसलिए मैं बार बार नाम लेता हूँ कि शेरनगर से अगर कोई ऐसा केस होता है तो शर्म से मेरी आंखें झुकती हैं। और मैं कहता हूँ, मैं किस बात का इमाम हूँ कि सिखाता हर जुमे हूँ, लेकिन आज तक आप नहीं सीखे। मैं चीखता हर जुमे हूँ, बताता हर जुमे हूँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन आज तक आप नहीं सीखे। अल्लाह करे आज इस महफिल से उठो तो कुछ सीख कर उठो, आज जब इस महफिल से उठो तो कुछ लेकर उठो। एक वाकया और सुन ले, उसके बाद बात खत्म कर दूं, क्योंकि मोहब्बतें हैं जिन्होंने चंद मिनट मुझे और बोलने पर मजबूर किया। एक बात सुन ले पर्दे के ताल्लुक से, बाकी सारी बातें कॉलेजेस के ताल्लुक से, ट्यूशन्स के ताल्लुक से, ये बातें अज़हरी मस्जिद के सामने मैंने कही भी थी और इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला आपके सामने इन बातों पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि हर बात अगर मैं बता दूं तो मुफ्ती साहब क़िबला भी यहाँ बैठे हुए हैं जो वजाहत करेंगे उन चीज़ों की, तो कुछ बातें उनके लिए भी छोड़ी जाएंगी, वो भी बताएं। और इंशाअल्लाह इतना अच्छा अंदाज़ बयान है, इंशाअल्लाह आपके दिमाग को दिमाग इंशाअल्लाह आपके दिलों पर असर करता हुआ नजर आएगा। ये काबिलियत है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये मलका अता फरमाया है कि वो ज़हन में आपके बातों को इंशाअल्लाह उतार देंगे। जो मैं कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह हज़रत उसकी मुकम्मल वजाहत करके आपके ज़हनों में उन बातों को उतार देंगे। एक औरत है, एक औरत जिसको करीब ही एक ज़माना गुजरा है, एक औरत जिसको ये कहा गया कि तुम इस्लाम की मानने वाली हो, पर्दे का बिल्कुल ख्याल रखती हो, लेकिन अगर तुम किसी गैर मुस्लिम के साथ निकाह करती हो, अगर तुम अपना इस्लाम धर्म छोड़ती हो, तो हम तुम्हें सारे नाज़ो नियाम देने के लिए तैयार हैं, जितने इनामात हो सकते हैं हम आपको देंगे। तो उस औरत ने कहा नहीं, मैं कभी भी इस्लाम को नहीं छोड़ सकती। बैठे, क्या हुआ, आराम से सुनिए, इधर देखें, इधर। बस एक बात बता दूं,
آپ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، اس لیے کہ اس وقت اگر سب سے خوبصورت کوئی ہے تو میں ہوں۔ اب آپ سوچیں گے اتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں سب سے خوبصورت یہ، تو اس کا ایک ریزن ہے، سبب ہے۔ اس وقت سب سے خوبصورت میں ہوں، جانتے ہیں کیوں؟ آپ بظاہر خوبصورت ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت سب سے خوبصورت میں ہوں، اس لیے کہ میرے لبوں پر جو ذات سب سے خوبصورت ہے، یعنی میرے نبی کی ذات، اس کا ذکر میرے لبوں پر ہے، تو اس وقت سب سے خوبصورت میں بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سب سے خوبصورت ذات کی بات کر رہا ہے، اس وقت وہ سب سے خوبصورت ہے۔ آپ کسی حسین و جمیل کو لے آئے جو دنیا دار کی بات کرتا ہو، اتنا خوبصورت نہیں، اور جو نبی کی بات کرتا ہو، قرآن کی بات کرتا ہو، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی مقدس مخلوق فرشتے جب قرآن کوئی پڑھتا ہے تو لبوں کو اس کے آ کر چوم لیا کہ زیادہ خوبصورتی اور کیا ہوگی؟ اللہ کی مقدس مخلوق فرشتے اس کے لبوں کو چومتے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورتی اور کیا ہوگی؟ میں ہوں، مجھے دیکھیے اس وقت ایک بات سن لیجئے، بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سن لیجئے۔ اس عورت سے کہا گیا اپنے اسلام دھرم چھوڑ دیجئے اور ہمارے دھرم میں آ جائیے، کہا نہیں میں نہیں آ سکتی۔ ایک کنویں کے دہانے پر اسے کھڑا کیا گیا اور کنویں میں جتنے سانپ ہو سکتے تھے، بچھو ہو سکتے تھے، سب اس میں چھوڑ دیے گئے، اور اس عورت سے کہا گیا اے عورت، اگر تو نے اسلام دھرم کو نہیں چھوڑا، اگر تو اسلام سے منحرف نہیں ہوئی، اگر تو نے نبی کے دین کو چھوڑا نہیں، تو ہم تجھے اس کنویں میں چھوڑ دیں گے جہاں سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں اور کیڑے مکوڑے بھی ہیں، جو تجھے اتنا نوچیں گے، اتنا نوچیں گے، اتنا نوچیں گے کہ تو ان کے مارنے سے، ان کے نوچنے سے بہت جلدی تڑپ تڑپ کر اپنے تڑپ تڑپ کر تیرا دم نکل جائے گا، اتنا نوچیں گے۔ تو وہ عورت کہنے لگی رکیے، ٹھہریے۔ چند لمحے کے لیے اس نے کہا ٹھہر جائیے، تو وہ جو پھینکنے والے تھے انہیں لگا کہ جیسے یہ کنویں کے سانپوں سے ڈر گئی ہے، ان بچھوؤں سے ڈر گئی ہے، شاید یہ اسلام چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ بڑے خوش ہونے لگے۔ چند لمحے کے بعد اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس کنویں میں ڈالنا ہے تو ڈال دو، میں تیار ہوں اس کنویں میں جانے کے لیے۔ تو پھینکنے والوں نے کہا تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ جب ہم نے کہا ڈالنا ہے تو پھر ڈال ہی دینا تھا نا، تو تو نے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں مانگی کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے؟ ہم سوچے کہ تو یہ سوچ رہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دوں تاکہ ان سانپوں سے مجھے بچایا جا سکے، میں اپنی جان کو بچا سکوں۔ کہا میں نے اس لیے مہلت نہیں مانگی تھی، جملے سنیے اس کے، اور خاص کر ہمارے گھر کی عورتیں سنیں، پردہ نشین خواتین اسلام سنیں۔ اس عورت نے کہا تم اس غرور میں، اس خیال میں، اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ میں نے مہلت اس لیے مانگی تھی کہ میں کہہ دوں گی ہاں میں اسلام سے پھرنے والی ہوں، میں کہہ دوں گی مجھے اس میں نہ ڈالو، میں اسلام دھرم کو چھوڑ دوں گی۔ کہا میں نے مہلت اس لیے نہیں مانگی تھی، بلکہ میں نے مہلت اس لیے مانگی تھی کہ چند لمحے میں نے اپنی نگاہوں کو بند کر کے اپنے رب سے کہا تھا، اپنے کریم رب سے کہا تھا، اپنے خالق سے کہا تھا، اپنے مالک سے کہا تھا اے میرے مولا، آج تک کسی نے، کسی غیر محرم نے، میرا چہرہ تو دور، کسی غیر محرم نے آج تک میری آواز تک نہ سنی ہے، اے پروردگار عالم، آج جب یہ لوگ مجھے اس میں چھوڑ دیں، آج جب یہ لوگ مجھے اس کنویں میں دھکیل دیں، تو کہیں ایسا نہ ہو ان کے ڈنک مارنے کی وجہ سے میری آواز بلند ہو اور کوئی غیر محرم اس بات کو، میری آواز کو سن لے، میری آواز بھی میرا پردہ ہے، اے مالک میرا دم نکل جائے لیکن میری آواز کسی غیر محرم تک نہیں جانا۔ واہ زندہ باد، بے شک وہ عورتیں تھیں جنہیں اپنی آواز تک غیر محرم کو سنانا گوارا نہیں تھا، لیکن آج ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، آواز تو دور اپنا سارا بدن کسی کو دکھانا منظور کرتی ہیں، اپنے سارے جسم کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت دیتی ہیں، اپنے سارے بدن کے ساتھ کسی کو نمائش کرنے کی، کسی کو عیاشی کرنے کی اجازت دیتی ہیں، اور مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں تک کے ساتھ اپنی عزتوں کو، اپنی آبروؤں کو نیلام کر کے اپنے گھر لوٹ رہی ہیں۔ اے بے پرواہ مسلم عورتوں، اے بے پرواہ لڑکیوں، اگر تم نے آج نہیں سمجھا تو قسم خدا کی یہ تمہاری عزت تو جا ہی رہی ہے، ایمان کی جو دولت ہے وہ بھی تم سے جا رہی ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو تم جنت میں جانا تو دور اس کی خوشبو تک
सब कुछ ईमान है, जब वो ईमान चला जाएगा तुम क्या करोगी? सब कुछ नबी का इश्क है, अगर तुमने उसी इश्क को संभाल कर न रखा तो क्या करोगी? तुम अपनी इज्जतों को संभालो, अपनी आबरूओं को नीलाम होने से बचा लो, अपनी इज्जतों को सलामत रखो और साथ साथ अपने माँ बाप की इज्जतों को सलामत रखो। समझ जाओ, वरना तूफान आज हर मुस्लिम मुआशरे के सामने तूफान खड़ा हुआ है, जो उनकी इज्जतों को बहा ले जाने के लिए तैयार है, उड़ा कर ले जाने के लिए तैयार है। हर सैलाब हमारा इंतजार कर रहा है, हर तरफ से मुस्लिमों को अपना शिकार बनाया जा रहा है, हर तरफ से मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, हर तरफ से मुस्लिम औरतों की इज्जतों को निशाना बनाकर उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनके ईमान की दौलतों को लूटा जा रहा है। ऐ मेरी बच्चियों, मैं तुमसे दस्तवरता अर्ज करता हूँ, मैं तुमसे अपनी भीगी आंखों की छांव में तुमसे अर्ज करता हूँ कि अपनी इज्जतों को, अपनी आबरूओं की हिफाजत करो। चाहे कोई मुसलमान लड़का हो, चाहे कोई गैर मुस्लिम हो, सबसे अपनी इज्जतों को सलामत रखो। ये इज्जत सलामत है तो तुम्हारे घरबार की इज्जत सलामत है, ये इज्जत सलामत है तो पूरे मुस्लिम मुआशरे की इज्जत सलामत है। अगर तुम अपनी इज्जतों का ख्याल नहीं रखती तो कम से कम इस मुस्लिम मुआशरे की इज्जत का ख्याल रखो। कुछ भी ख्याल नहीं तो कम से कम नबी की शरीयत का ख्याल रखो, कम से कम नबी की मोहब्बत का ख्याल रखो, और कुछ भी नहीं तो अपने ईमान की दौलत की हिफाजत कर लो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बच्चियों को सही सोचने, सही समझने की तौफीक रखी।